پروردگار عالم کے قرآن کریم میں سے سورہ بقرہ تیسرے سپارے کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سبقید صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں سے چند حدیثوں کی تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک مجھے صحیح ان کا ترجمہ اور مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند کریم میری زبان کو ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور اس قسم کی بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سب مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ یا سیاسی پروگرام نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کسی کو گالیاں دینے اور کافر بنانے کے لیے بھی کوئی پروگرام نہیں رکھا۔ جو گالیاں بکتے ہیں ان کو مبارک ہو، ہم گالیاں کیوں دیں؟ ہمیں ضرورت کیا پڑی کسی کو گالیاں دینے کی؟ اور ہمیں فرصت بھی نہیں، اس لیے کہ ایک طرف افغانستان میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو روسی بدماش ذبح کر رہے ہوں اور دوسری طرف اسرائیلی، یہودی اور امریکہ مل کر فلسطین میں مسلمانوں کے بچوں کا اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہوں۔ سری لنکا جیسا ملک جو کیلی کو مارنا بھی گناہ سمجھتے ہیں وہ بھی مسلمان کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کی گردن پہ چھرے چل رہے ہیں اور ادھر بعض ناعاقبت اندیش فتوے چلا رہے ہیں۔ عشق کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کھڑے ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو یوں سمجھو سارے عالم کے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی۔ لیکن آج ان باتوں کو کون سمجھے؟ ہم نے تو اپنی منمانی کرنی ہے اور اپنے مزاج کے مطابق چلنا ہے اور دعویٰ غلامی کا رکھنا ہے۔ اگر یہ اللہ والے سب اس طرح سے نہ چلتے جن کی راہ آج ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے تو خدا جانے دنیا کا کیا حال بن جاتا۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق نہ رہی، اپنی زندگی کا غلہ سنبھالنے کی توفیق نہ رہی، اپنے گناہ پہ نظر ڈالنے کی توفیق نہ رہی، ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہو گئے۔ اور میں یہ پوچھ لوں تو یہ کوئی بات بے جا نہ ہوگا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق کہتے ہیں وہ بتائیں کہ افغانستان میں کتنے لوگ جا کر کے کفر کے مقابلے میں ڈٹے، ورنہ صبح مجھ سے آ کر پوچھنا، میں بتاؤں گا کہ ان ہمارے عربی مدارس سے کتنے لوگ بخاری شریف پڑھتے پڑھتے وہاں جا کر شہید ہو گئے۔ فرق صرف اتنا ہے، بڑی عجیب بات کہی، کہتا ہے کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے۔ ہم حق پرست ہو کر دائیں بائیں کے مصائب جھیل کر تکلیف اٹھا کر پھر بھی کوشش یہ ہے کہ آخری دم تک اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر زبان پہ رہے اور دین و ایمان ہی کا کام کرتے ہوئے موت آ جائے۔ چنانچہ اللہ والوں نے اس راہ کا انتخاب کیا اور وہ پوری زندگی
زندگی میں اپنی طرف سے جدوجہد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نفاذ ہو. قرآن کریم گھروں سے نکل کر عدالت میں آئے, کچہری میں آئے, مارکیٹ میں آئے. لیکن آپ لوگوں نے قرآن مجید کو قید کر رکھا ہے گھر میں. عدالت میں جائے تو عدالت والوں کو خطرہ ہے, مارکیٹ میں قرآن آیا تو مارکیٹ والوں کو خطرہ ہے, بازار میں آئے تو بازار والوں کو خطرہ ہے, منڈی میں آئے تو منڈی والوں کو خطرہ ہے, اور محلے میں آئے تو یہاں شادی کرنے والوں کو خطرہ ہے. چاہے 1000 طلاق دے دو ایک ہی شمار کریں گے. صرف اللہ کی کتاب کو پڑھ کر مردوں کو بخشنے کے لیے اٹھا رکھا ہے. کون جانے ان باتوں کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کہاں خرچ ہو گئی. کن تکلیفوں سے آپ نے قرآن مجید والے باپ کی آبیاری کی. جس گلشن کو حضور نے اپنے لہو سے سینچا تھا آج اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہو. جس باغ کی پھول پتیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے صحابہ کے لہو سے آبیاری کی, اس کو سرسبز کیا, اس کی پھول پتیوں کو سنبھالا, آج کلمہ پڑھنے والے اس باغ کو پامال کر رہے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر 100 روپیہ کسی کو دے دو اور صحیح واپس نہ کرے تو وہ بے ایمان ہے. اور کالی کملی والے نے یہ قرآن مجید تمہارے پاس امانت چھوڑا ہے. یہ امانت ہے اللہ اور اس کے رسول کی. اس امانت میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ترجمے غلط کرنے شروع کیے. قرآن کریم کے مقابلے میں دوسری طرح طرح کی رسم و رواج لا کر کھڑی کی, مستقل دین بنایا. خود بھی گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا, اور اپنے مقدر پہ بیٹھ کے روتے نہیں کہ ہم کتنے بد نصیب نکلے, ہم سے زندگی میں قرآن چھوٹ گیا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. مارکا میدان جہاد ہے. آپ اپنی پونجی کو لے کر بدر میں حاضر ہو گئے, تشریف لے آئے. ایک طرف 313 اور ایک طرف کئی گنی تعداد. ادھر ہتھیاروں کی جگہ اللہ کا نام ہے, ادھر ہتھیاروں کی کثرت. ادھر پینے کے لیے پانی بھی نہیں, ادھر راشن کی کوئی کمی نہیں. ادھر تعداد بڑی زیادہ, افراد بہت زیادہ, کثرت بہت زیادہ, لشکر بڑا, اسلحہ زیادہ, ریشن زیادہ, تمام مادی چیزیں ان کے پاس ہیں. ادھر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ دیا. ابو بکر صدیق فرماتے رضی اللہ تعالی, حضور نے دعا مانگی, الہ العالمین میرا سرمایہ تیرے سامنے موجود ہے, میری دولت تیرے سامنے موجود ہے, میری پونجی تیرے سامنے موجود ہے, جو میرے پلے میں تھا, میری جھولی میں تھا, وہ لا کر میں نے تیرے سامنے کھڑا کر دیا. اگر یہ مٹ گئے اور مالک کی کائنات پھر تیرا بھی دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اتنی عاجزی کی, اتنی انکساری فرمائی. صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کا کرتا مبارک آنسوؤں میں ڈوب گیا, داڑھی مبارک تر ہو گئی, ہاتھ مبارک سر سے اونچے ہو گئے. الہی اور میرے پروردگار, تو بڑا بے نیاز ہے. میں نے 13 سال مکے میں مار کھائی, گلی گلی گوا,
پہاڑ کا پتھر گواہ، مکے کے گلی کوچے گواہ، مکے کی سرزمین گواہ، میں پتھر کھا کھا کر تھک گیا، غلام میرے مارے گئے، عورتوں نے مار کھائی، مردوں نے مار کھائی، آج بدر کا مارکا ہے، اے میرے پروردگار آج بھی اگر میری نہ سنی گئی تو تیرے دروازے کے سوا میں کہاں جاؤں گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں، اور یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ حضور نے مدینے میں بیٹھ کے نہیں مانگا، میدان میں آ کے مانگا ہے۔ پتا چلا گھر بیٹھے مانگنا کافی نہیں، ہم مسجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں، مارکیٹ میں بدعملی کرتے ہیں، بازار میں بدعملی، مسجد میں خدا خدا، مارکیٹ اور کچہری عدالت اور معاملات میں رام رام۔ اللہ پاک ہمارے حالات سے واقف ہے، پہلی امتوں نے یوں ہی چکر چلا ہے، انہوں نے بدلی کی، اصل مسائل کی، ان کی جگہ اور لا کے کھڑے کیے۔ قرآن مجید گواہ ہے، فرمایا سبع لیال و ثمانیۃ ایام، میں نے ایسی ہوا بھیجی جس نے پٹک پٹک کر زمین پہ مارے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح زمین پہ پڑے تھے مرے ہوئے، جیسے کھجوروں کو نکال کے پھینک دیا۔ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، قوم پہ عذاب آیا، جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ کسی کو سیلاب کی وجہ سے غرق کر دیا، کسی کو ہوا بھیج کر تباہ کر دیا، کسی کو جبریل امین کی چیخ سے مار دیا۔ اللہ پاک اس پہ قادر ہے، میں چاہوں ایک آن میں سارے عالم کو برباد کر دوں، میں چاہوں جلوہوں کو آباد کر دوں۔ کون ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، جتنا چاہوں روزی پہنچاؤں، جتنی چاہوں تنگ کر دوں، کون ہے مجھے روکنے ٹوکنے والا؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ پاک کی حضور میں کھڑے ہیں، جلیل القدر پیغمبر، وہ پیغمبر جس نے باپ کی مار کھائی، اپنوں کی مار کھائی، چیخا میں مار کھائی، میدان میدان میں مار کھائی، اور اب اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور ایک سوال کر دیا، ایک سوال کر دیا اللہ پاک کے حضور میں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے نقل فرما دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ربی ارینی، اور میرے پروردگار دکھا مجھے، ربی ارینی مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتی، تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ ربی ارینی مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتی، مردے کیسے زندہ ہو جائیں گے، تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کر لے گا؟ ہڈیاں ختم ہو گئی، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم ہو گیا، مٹی مٹی میں مل گئی، پانی میں ریزہ ریزہ ہو کر کے مل گیا، جانور نگل گئے، پرندے کھا گئے، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ سوال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔
یہ یقین تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا کہ جو مر گیا سو گھر سے گیا. یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں کہ ہر جمعرات کو مردے کھیر کھانے گھر واپس آیا کرتے ہیں. رمضان شریف کے روزے رکھے آپ لوگوں نے, عید بھی کی تھی. سکھر میں جیل ہے نا, جتنے قیدی تھے سارے سوئیے کھانے گھر آئے تھے. یہ حاکم اور افسر تو اتنے تکڑے کہ عید کے دن بھی قیدیوں کو چھٹی نہ دی. اللہ کا نظام اتنا کچا کہ ہر جمعرات کو چھٹی. انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ اور یقین نہیں کہ مرنے کے بعد مردہ دہی میں کھڑا رہتا ہے. یہی تو ایک بات ہے. نماز کا اختلاف نہیں, زکات کا اختلاف نہیں, روزے کا اختلاف نہیں, حج کا اختلاف نہیں, اشراق اور چاش کا اختلاف نہیں, فقہ حنفی میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں. اگر کہیں جھگڑا کے پڑتا ہے تو مردوں کا معاملہ. میں کہتا ہوں کہ پہلے زندوں کو تو سنبھالو, تم بھاگ بھاگ کر مردوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ تمہارا یہ مردے کچھ کھا کے مر گئے جو ان کا پلہ پکڑ کے چھوڑتے ہی نہیں. زندوں کی بات کرو, زندوں کو سدھارو, بناؤ انہیں. تھوڑا قصور تمہارا بھی ہے. زندگی میں اگر ان مولویوں کو کچھ لیتے دیتے رہو تو پھر یہ مرنے کے بعد تمہارا پیچھا نہ کریں. فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتی, اور میرے پروردگار مجھے دکھا, مجھے بتا. ربی ارینی کیف تحیی الموتی, تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا, سمندر میں سے ذرے کیسے جمع کرے گا, مٹی میں سے ہڈیاں کیسے پیدا کرے گا. جانور کھا گئے, پرندے کھا گئے, ہزاروں میل پہ چلے گئے. ربی ارینی کیف تحیی الموتی, ان ذروں کو کیسے جوڑے گا, وہ بوٹیاں کہاں سے آئیں گی, وہ ہڈیاں کہاں سے آئیں گی, وہ دانت کہاں سے آئیں گے, وہ ناخون کہاں سے آئیں گے. سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کا. رب جلیل کی طرف سے آواز آئی, قال اولم تؤمن, قال اولم تؤمن. خدا خدا ہے نا, بے نیاز جو ٹھہرا وہ نبیوں کے سامنے مجبور نہیں, خلیل کے سامنے مجبور نہیں, وہ پیغمبروں کے سامنے مجبور نہیں, تو ننگوں کے سامنے مجبور کیسا ہو جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح زندہ کروں گا, بلکہ پہلے دھمکی ہمیں بات فرمائی. فرمایا قال اولم تؤمن, اور میرے خلیل کیا تیرا میری قدرت پہ یقین نہیں؟ خدا ہے نا, میرے ابراہیم چیخا سے تجھے بچایا, فلسطین سے تجھے بچایا, مصریوں سے تجھے بچا کے لایا. قال اولم تؤمن, کیا تیرا میری ذات پہ یقین نہیں؟ یقین نہیں کہ میں ایسا کر لوں گا؟ تھرا گئے, کانپ گئے ابراہیم علیہ السلام. عرض کرنے لگے قال بلا, ہاں یقین تو بڑا ہے, ولکن لیطمئن قلبی,
اور میرے پروردگار یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، نظریہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، اول میں تو تمام چیزیں یہ دیکھنے کے لیے وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو اطمینان قلب چاہتا ہوں، سکون چاہتا ہوں، تسلی چاہتا ہوں، تصفی چاہتا ہوں، مزید تحقیق چاہتا ہوں۔ قوم کو بتانی پڑتی ہے بات، اس لیے کہ تیرے پوچھے بغیر اگر میں کوئی بات کروں تو میرا تاج نبوت خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں نمائندہ تیرا، تیری اجازت کے بغیر، تیرے امر کے بغیر میں کوئی بات کیوں کروں، اور میں کر ہی نہیں سکتا۔ میرا یقین ہے تجھ پر، میرا ایمان ہے تیری ذات پر، لیکن صرف دل کو تسلی دینے کے لیے پوچھتا ہوں، کس طرح مردے کو زندہ کرے گا؟ آج بے شمار لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ میاں مر گیا، جان چھٹی، پھر کون پوچھتا ہے؟ اگر یہ یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ہوگا تو پھر ہماری زندگی بدل جائے، پھر حالات پلٹا کھانا ہے۔ آج نہ تیرا یقین نہ میرا یقین، نظام بگڑ گیا۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے، سب کے سب ہیں راہ رو کوے فنا، سب کے سب ہیں راہ رو کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا۔ یہ نظام فانی، یہ آسمان فانی، یہ چاند سورج ستارے فانی، یہ جس زمین پہ تو چلتا ہے یہ زمین فانی، تیری دکان فانی، تیرا مکان فانی، یہ کوٹھی بنگلہ فانی، یہ تیری حکومت فانی، تیرا اقتدار فانی، تیری دولت فانی، تیرا حسن و جمال فانی، تمام کا تمام نظام برباد ہونے والا ہے۔ آج دل میں اگر یقین آ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا، لوگوں کو دیکھتے نہیں، جس کی پیشی سیشن جج کے یہاں ہو، کبھی نماز نہ پڑھتا ہوں، 2 دن پہلے مسجد میں آنا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ یا اللہ، بھائی دعا مانگنا، مشکل اللہ آسان کرے۔ بلا مشکل کا تیرا اونٹ دفا ہوا ہے کہیں؟ سیشن جج کی پیشی ہے تو سب سے دعا کرا رہا ہے، ہائی کورٹ کی پیشی ہے تو لاکھ درود پڑھوا رہا ہے، بچوں سے قرآن کریم پڑھوا رہا ہے، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے۔ اور میں کہتا ہوں سیشن جج کی پیشی کا فکر ہے، سیول کورٹ کی پیشی کا فکر ہے، ہائی کورٹ کی پیشی کا فکر ہے، اور خدا کی عدالت کا کوئی فکر نہیں۔ اللہ پاک کی حضور میں پیش ہونے کا کوئی فکر نہیں، جہاں سے کوئی نہیں بچا۔ اس کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی، آنے والی کس ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ تخت تو مشکل ہے یار، باز آ جا، سب کو خراب کر رہا ہے، بار بار ہٹتا ہی نہیں۔ تخت تو سب کو نہیں ملتا، تختہ سب کو ملے گا۔ میں چاہتا ہوں تخت کی تمنا نہ کرو، صحیح تختہ صحیح بناؤ۔ تخت تو سب کو نہیں ملے گا، تخت کی بڑی قیمت لگتی ہے، بلکہ آج کل تو تخت ویسے بھی بڑا مہنگا ہو رہا ہے۔ وہ ایک فقیر کو کسی لڑکے نے 5 روپے دیے، اس نے دعا دی اللہ تجھے بادشاہ بنائے، کہنے لگا لا بابا جی کوئی اور دعا کرو، یہ شہنشاہ ایران بھی تو بادشاہ تھا، دفن ہونے کے لیے قبر کی جگہ نہ ملی۔ تخت کی تمنا نہ کرو، اچھی چیز نہیں،
بڑی ذمہ داریاں ہیں تخت کی، اور تختہ جو ہے اللہ اگر اس کو سلامت کر دے تو پھر سارے مزے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا آخرت کا معاملہ اچھا کر دے، آسان فرما دے، اپنی مہربانی اور کریمی فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنی آخرت تو بناؤ، قبر والی زندگی کی تیاری کرو، حشر والی زندگی کی تیاری کرو، پل صراط کے وقت کی تیاری کرو، میدان حشر کی اتنے بڑے دل کی تیاری کرو، 50,000 برس تک کوئی پانی کی شکل نہ دیکھ سکے گا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ جس کو اتنا بڑا فکر ہو، جس کے دامن میں یہ بات بس گئی ہو، جس کے دل و دماغ پہ یہ بات آ گئی ہو کہ مجھے اللہ کے حضور میں حساب و کتاب دینا ہے، وہ تو منت کرنے سے بھی اس طرف کا رخ نہیں بدلتا۔ ایک ہم ہیں بولے کملے، ابھی سے شروع ہو گیا اخباروں میں کہ اگلے سال انتخابات ہوں گے، بس بیٹھکوں میں چل پڑی بات، دیکھو جی ہم نے فلانے کو نہیں بننے دینا، ارے میں بنا کے چھوڑوں گا۔ حکومت نے اگلے سال کی بات کی ہے، پتہ نہیں اگلا سال کس کو آئے گا۔ ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اور ان میں سے کون ہوگا کون نہیں، یہ ہمارے بڑے بڑے تو سارے معصوم ہیں بیچارے، ان کی بات تو کرنا ہم لوگ گناہی سمجھتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اپنا دماغ خراب ہو گیا، جس چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے تو وہاں تو رہی نہیں۔ قرآن چھوڑا، اللہ کی توحید چھوڑی، ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ادھر ادھر پڑ گئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ ہے۔ آپ کے کانوں میں بنسری کی آواز آئی، آپ نے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور حضرت انس سے فرمایا، او انس وہ منحوس آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آ رہی ہے۔ آپ دور تشریف لے گئے، پھر پوچھا او انس کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آ رہی ہے۔ جب کافی دور تشریف لے گئے، آپ نے پوچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی، آپ نے انگلیاں نکال کر سن کے بھی نہیں دیکھا آواز آ رہی ہے کہ نہیں۔ حضرت انس سے پوچھتے رہے، تیرا نبی بنسری کی آواز سے گانے بجانے سے اتنا نفرت کرے اور تو کتنا بڑا امتی ہے، فجر کی نماز سے پہلے جب تک ڈھول ڈپڑا ترنگی اور چاروں طرف کے مذاہب اور گانے بجانے کا تجھے روحانی ناشتہ نہ ملے تیرا دن نہیں گزرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہ گرنے دیا، حضور کا منہ کا لعاب بھی زمین پہ نہ گرنے دیا، حضور کی بال مبارک ناخون مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے دیے، کئی 100 سال تک سنبھال کے رکھے۔ اور تجھے کیا معلوم، تو غسل نہیں کرتا، تو وضو نہیں کرتا، تو کلی نہیں کرتا، اور کالی کملی والے کا نام یوں ہی لیے جاتا، تجھ سے بڑا بے ادب کون ہے؟ اور یہ مولانا خلیل صاحب ابھی ایک بات کا ذکر کر رہے تھے کہ مسجدوں پہ قبضہ، مسجدوں پہ قبضہ۔ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں یہ غریب مسجدوں کا کریں گے کیا؟ ان کو تو قبروں میں بیٹھ جانا چاہیے جا کے، ہوئے جو مجاور۔ مسجدوں میں کیا کرو گے؟
اور ادھر تمہارے سکھر کا تو مجھے پتا نہیں، پورے پاکستان میں مسلمانوں کی قبرستان کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ میری یہ معلومات ہے کہ جتنا چرس، جتنی فیم، جتنا بھنگ، جتنی شراب، جتنا جوا، جتنا زنا قبرستان میں ہوتا ہے اتنا شہر میں نہیں ہوتا۔ قبرستان کے کنارے پر درخت کے نیچے جا کے ڈیرا لگائے گا بابا کی کلی، بس پھر وہاں للے تڑلے آنے شروع ہو جائیں گے، بابا جی بابا جی بابا جی ساڈا ایویں ہے۔ ایک عورت اندھی آئی تھی، بابا جی دھمکیتا ایمان نال ٹپ بھی گئی ہے۔ پہلے تو وہ بابا جی کی کلی ایک چارپائی کی ہوتی ہے، پھر بابا جی پیچھے پیچھے سرکتے ہیں، پھر مکان بن جاتا ہے، پھر پیچھے گودام بن جاتا ہے۔ اب غریب مردے کیا بول رہے ہیں کہ میرے سر پر کیوں چڑھ رہے ہو؟ بے شمار شہروں میں خود میرے سامنے کا واقعہ کہ شہر کا گند اٹھا کر قبروں پہ جا کے پھینکتے ہیں۔ بے ادبی تم کرو، بے ادبی تم کراؤ، کمیٹی والے کرائیں، ایم ڈی اے والے کرائیں، اور گستاخ ہم اور بے ادب ہم۔ اور تو اور میں ابھی لاہور گیا تھا، میانی صاحب کا قبرستان کئی میل لمبا، کئی میل چوڑا ہے، بیچ کی سڑک پہ گند کا ڈھیپو بنایا ہوا ہے۔ تم سے تو زندے کیا، خدا کی قسم مردے بھی تنگ ہیں۔ ادھر میرا عقیدہ نظریہ دیکھ، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قبرستان میں جایا کرو، گورستان میں جایا کرو، تمہیں گری پڑی قبر نظر آئیں گی، ڈھائی ہوئی قبر نظر آئیں گی، جھانک کے دیکھنا ہڈیاں نظر آئیں گی، کفن نظر آئے گا، کسی جانور کا پیر آ گیا ہوگا، آدھی قبر گر گئی ہوگی، تیرے دل میں یہ خیال آئے گا یہ فلاں نواب کی قبر ہے، یہ فلاں حاجی کی قبر ہے، یہ فلاں تاجر کی قبر ہے، یہ فلاں وکیل کی قبر ہے، یہ فلاں جج کی قبر ہے، وہاں واد لگاؤ، ایک ہی جواب ملے گا، یہ سرائے در مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں۔ جایا کر ماں باپ کی قبر پہ پھیرا لگا کر، تجھے اپنی موت یاد آئے گی، اچھے عمل کی توفیق ہوگی۔ مگر تو وہاں جاتا ہے جہاں سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ حدیث کی بات تو نہیں، ہمارے دوست ہیں بولے صاحب جھنکے ایک دن ایک بات کہہ رہے تھے، میرے دل کو لگی، کہنے لگے قیامت کے میدان میں جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کھڑے ہو جاؤ سارے، آ جاؤ میرے میدان میں، یوں کہ یہ جتنی کچی قبروں والے ہیں نا، یوں ایک دو انگل ماریں گے اور زمین پھٹ جائے گی، باہر آ جائیں گے، اور یہ سنگ مرمر والے 1000 سال تک سر دکھاویں گے یوں یوں۔ اور پھر تمہیں پتا ہے اگر استاد بلائے نا بچوں کو، سبق یاد نہ ہو، بلانے سے فوراً آ جائے، سبق سن کے دیکھے یاد نہیں کہتا جا دوبارہ یاد کر کے لا، ڈنڈا نہیں مارتا کہ کہتے ہی آ گیا، اور جو گھسڑ مسڑ آتا ہے نا سبق پیچھے ڈنڈے پہلے۔ کیوں لیٹ کی بھائی، کیوں لیٹ آئے؟ الہ العالمین ہم تو مر گئے تھے، پہلے پکی بنائی، پھر سنگ مرمر بنایا، پھر اس کے اوپر اور پتھر اور پتھر، میں تو چاٹتا ہی چاٹتا تھک گیا، دیر لگ گئی۔ فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے پروردگار تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تیرا مجھ پہ یقین نہیں؟ فرمایا یقین تو بڑا ہے، قال بلا
یطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، دل کی تسلی چاہتا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، پہاڑ کی چٹانوں میں کھو گیا، پرندے کھا گئے، مٹی میں مٹی مل گئی، کس طرح تو زندہ کرے گا؟ فرمایا میرے خلیل تمام نظام عالم پہ میری قدرت ہے، زمین کے ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پانی کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا، درخت کے پتے پتے پہ قبضہ میرا، گھاس کے تنکے پہ قبضہ میرا۔ اور میرے خلیل ابھی لو، نقد لو، اسی وقت لو۔ فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطین، میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو۔ ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے بال نوچ لو، ان کے پروں کو کاٹ دو، ان کی چونچوں کو کاٹ دو، ان کے پنجوں کو کاٹ دو، اتنا باریک مہیم قیمہ بنا لو، اور چاروں پرندوں کے قیمے اور پر کو اور بالوں کو اور چونچ کو اور پنجوں کو ناخنوں کو ملا کر بالکل باریک قیمہ بنا لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے اور ان کو ذبح کیا اور ان کا قیمہ بنایا بالکل باریک۔ یہ ہمارے زمانے کا باریک نہیں، اگر آپ کسائی سے کہیں کہ قیمہ بنا دے ابھی بنتا ہے، 14 چھٹان گوشت اور آدھ پاؤ بیچ میں مکھی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ احسان الگ، ابھی آج تو ہم کسی کو قیمت دے ہی نہیں رہے، مگر حاجی جی کے تو تمہارا لحاظ مار رہا ہے۔ اللہ کی پناہ، اس قدر کام خراب ہو گیا۔ اسٹیشنوں پہ دیکھو تو بالکل جنتی طبقہ ہے۔ جس فروٹ کا، جس مال کا پورے پاکستان میں کوئی خریدار نہ ہو، انشاءاللہ اسٹیشن پہ لے آؤ، فوراً اڑ جائے گا۔ سارے ملک میں پھرتے ہیں یہ بڑے بڑے اسٹیشن، خانے وال، روڑی، ملتان، جتنے وہاں پھرتے ہیں نا، ایسے معلوم ہوتا ہے ایک ہی سانچے کے ہیں سارے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، قتل و قتال ہو رہا ہو، چوری ڈاکے کچھ بھی ہو رہا ہو، کسی کو جا کر کے کہو نا کہ ملک میں بڑی چوری ہے، اب پڑھ تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اجی ڈاکے پڑ گئے، انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا طریقہ کار ہے، کیا زندگی ہے، سنبھالو، ورنہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔ یہ قوم تمہاری بھائی ہے، یہ سب تمہاری بہنیں ہیں، یہ سب تمہارے بیٹے ہیں، ان کو بدعملی سے بچاؤ، ان کو بدعمالی سے بچاؤ، ان کو حرام کھانے سے بچاؤ، قیامت میں ہم سب کا اللہ پاک بیڑا پار کر دے گا۔ ورنہ خدا کی قسم ایک ٹیڈی پیسہ حرام کا جس نے کھایا ہے نا، اللہ پاک جب تک اس کا حساب نہیں لے گا ہلنے نہیں دے گا۔ اب تو دنیا پتہ ہی نہیں کہاں آگے چلے گی، بہت عقل مند ہو گئی۔ وہ کسی زمانے کی بات ہے جب نل کے نہیں ہوا کرتے تھے، کنویں ہوا کرتے تھے۔ ہندوستان کا زمانہ تھا، کسی کنویں میں کتا گر کے مر گیا، لوگوں نے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا کہ جی کتا گر کے مر گیا، اب کیا کریں؟ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ بھئی سارا پانی نکالو، ختم کرو کل پانی، جب کنواں پاک ہوگا۔ تو کہنے لگی جی وہ تو چشمے دار کنواں ہے، نیچے سے پانی آتا رہے گا، ہم نکالتے رہیں گے، ختم ہونا ہی نہیں۔ تو پھر مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ 300 بوکے جا کر نکال دو، 300 ڈول نکال دو، پاک ہو جائے گا۔ وہ گئے، انہوں نے جا کر کے لڑکوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھو بھائی مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا ہے، 300 بوکے نکال دو، 300 ڈول تم نے نکالنے ہیں۔
लगा लो हम कोई मरे हुए हैं। मौलवी साहब ने 300 कहे, हम 500 निकाल देंगे। उन्होंने 500 बोके डोल निकाल दिए। बड़े मियाँ फिर मौलवी साहब के पास आए कि मौलवी साहब आपने 300 कहे थे, हम 500 निकाल के आए हैं, अब तो हमारा कुआं पाक हो गया ना। मौलवी साहब ने सोचा मैंने बता दिया, इन्होंने अमल कर लिया, ये दोबारा क्यों पूछने आया, बीच में गड़बड़ ना हो। फरमाने लगे बड़े मियाँ वो कुत्ता भी निकाला कि नहीं, अगले क्यों अभी अंदर ही तशरीफ फरमा। डोल तो हमने 300 के बजाय 500 निकाल दिए, पर कुत्ता भी अंदर ही है। आपने कब कहा था कि कुत्ते को भी